اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا وارد ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار ونور فیہ قلبی بضیاء انوار وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثار بنورک یا منور قلوب العارفین۔ فرمایا اے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے اس کے سحر کی برکتوں سے آشنا فرما دے اور اس ماہ مبارک میں میرے دل کو منور کر دے بے ضیاء انوار، اس کے انوار کی نورانیت سے۔ وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثار، اور اے پروردگار مجھے میرے تمام اعضاء و جوارح کے ہمراہ اس کے آثار کی پیروی کی طرف لے چل۔ تجھے تیرے نور کا واسطہ اے عارفین کے قلوب کو منور کرنے والے۔ جیسے کہ مقرر عرض ہوا کہ ان دعاؤں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بصیرت دینے کی کوشش کی ہے، معرفت دینے کی کوشش کی ہے، اور وہی سے متصل خاندان جس کے پاس اللہ کی طرف سے خاص علم نازل ہو رہا ہو، اس کی برکت وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے آشنا کر دیں جس کو ہم اگر اپنی عقل سے چاہتے کہ سمجھیں تو کبھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ فرمایا پروردگار مجھے اس دن ہوشیار کر دے، اس مہینے میں ہوشیار کر دے کہ میں اس کے سحر کی برکتوں سے آشنا ہو جاؤں۔ خدا متعال نے 24 گھنٹے خلق فرمائے، اس میں انسان کو مختلف کام سپرد کر دیے۔ دن کے ان 24 گھنٹوں میں پورے دن کے 24 گھنٹے میں مختلف اوقات ہیں کہ جو معنوی اعتبار سے اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے اعتبار سے مختلف درجات پر ہیں۔ مثال کے طور پر دن بھر میں پروردگار عالم نے شاید جس وقت کو سب سے زیادہ برکتوں کا وقت قرار دیا ہے وہ سحر کا وقت ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ سحر کے وقت میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ مقرر احادیث قدسیہ کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے وارد ہوا، مثلا ایک حدیث قدسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب سب سو جاتے ہیں تو وہ بھی سو جاتا ہے۔ یہ اٹھ کر میرے ساتھ راز و نیاز کیوں نہیں کرتا؟ یہ مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ اگر میرا چاہنے والا ہے تو تنہائی سے فائدہ اٹھا کر میرے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اور سحر کا وقت وہ بہترین وقت ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب عام لوگ سو رہے ہیں، ایک انسان تنہائی کا ایک احساس کرتا ہے، مثلا رات کی کچھ پہر سو چکا ہے، ذہن قدرے تر و تازہ ہے، اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہے، تو بہت مناسب وقت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف جائے، اس کی برکتوں کو درک کرے۔ آپ علماء کے کردار میں اور خدا متعال کی طرف بڑھنے والے لوگوں کے کردار میں مسلسل دیکھیں گے کہ اس وقت کی نورانیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا دعا کے اندر ارشاد فرمایا اللہم نبہنی فیہ، اے پروردگار مجھے ہوشیار کر دے، میں غفلت میں پڑا ہوں، میں سحر کے وقت سے شاید وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا جو مجھے اٹھانا چاہیے۔ فرمایا خدا مجھے ہوشیار کر دے اس مہینے میں لبرکات اسحار، اس کی سحر کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ جو ماہ رمضان کے لیے اپنا شیڈیول بناتے ہیں اس کے اندر سحر کے وقت سے برکتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ افطار کرنے میں، سحر کرنے میں، لوگوں کے ساتھ آنے جانے، ملنے جلنے، دوسری عبادات میں سحر کے وقت کی برکتوں سے محروم رہ جائیں۔ اپنی نماز شب کے لیے اس وقت کو رکھیے۔
اپنی خاص عبادات کے لیے، جیسے کہ ہم کوشش کرتے ہیں پورے ماہ مبارک رمضان میں کہ کچھ نہ کچھ عبادات انجام دیں، خاص عبادات جو شاید دوسرے دنوں میں انجام نہیں دے پاتے، ان کے لیے سحر کا وقت انتخاب فرمائیے۔ تلاوت قرآن کریم، اللہ کی کتاب کی تلاوت سحر کے وقت کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بافکر باشعور تلاوت، شاید اس دن کی برکت ہو، اس وقت کی برکت ہو کہ اس سے ہم قرآن فہمی کے اندر اور آگے بڑھ سکیں، قرآن کریم کو سمجھنے میں اور بڑھ سکیں۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے تاکہ انشاءاللہ اللہ کی نورانیت سے ہم مستفید ہوں۔ اور فرمایا کہ گویا اگر کوئی اس سحر کی برکت سے فائدہ اٹھا لے گا تو پھر وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِ، اور اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں میرے دل کو منور کر دے اس کے انوار کی روشنائی سے۔ ضیاء انوار بہت خوبصورت تعبیر اس اعتبار سے کہ ایک نورانیت ہے اور اس نورانیت کی اپنی ایک روشنی ہے، گویا نور کی ایک چمک ہے، اور خدا متعال سے درخواست کی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے کہ اے پروردگار میرے دل کے اندر وہ چمک داخل کر دے جو اس مہینے کی نورانیت کی ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم کی طرف سے بخشش ہونی ہے، مغفرت ہونی ہے، کچھ لوگ یقیناً قرب حاصل کریں گے، کچھ لوگ یقیناً پروردگار عالم نے بندوں کے لیے جو اعلیٰ مقامات رکھے ہیں ان اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کی گئی ہے پروردگار مجھے اپنے ان خوش قسمت بندوں میں سے قرار دے دے۔ شاید لگتا ہے کہ اس کا مقدمہ اس سحر کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان کی نورانیت سے فائدہ اٹھائے، اس کا دل ماہ مبارک رمضان کی نورانیت سے منور ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سحر کے وقت کو استعمال کرے۔ لہذا آپ عرفاء کی کلمات میں، جملات میں، ان کی کتابوں کے اندر مسلسل تاکید دیکھیں گے اس بات کے اوپر کہ نماز شب، اور وہ بھی فجر کے وقت سے کچھ پہلے، انتہائی تاکید اس کے اوپر ملے گی۔ یوں لگتا ہے جیسے اس وقت میں جاگ کر اللہ کی بندگی کرنا کوئی خاص فائدہ دے دیتا ہے جو شاید دوسرے اوقات کے اندر نصیب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِ، گویا اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو اس کا دل منور ہو جائے گا ماہ مبارک رمضان کی نورانیت سے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اور اے پروردگار مجھے میرے تمام اعضاء کے ہمراہ ماہ مبارک رمضان کے آثار کی پیروی کی طرف لے چل۔ شاید یہ جملہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس روایت کی ایک تفسیر ہو، اور اس روایت کو دیکھتے ہوئے دعا کی گئی ہو کہ جس میں فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ روزہ جسم کے تمام اعضاء کے ذریعے سے ہے، جس کے اندر اپنی سماعت کے اوپر کنٹرول ہے، اپنی بصارت پہ کنٹرول ہے، نہ دیکھیے کوئی ایسی چیز جس کو پروردگار عالم نے پسند نہیں کیا، نہ سنے کوئی ایسی چیز جس کو خالق متعال نے پسند کرنا سننا پسند نہیں کیا، اپنے ہاتھ سے اپنی فکر سے حتیٰ وہ ایسا کوئی کام انجام نہ دے جس کو خالق متعال پسند نہیں کرتا۔ یہ روزہ ہے، مکمل روزہ۔ اور اگر کوئی ماہ رمضان کے اندر اس قسم کا ایک روزہ رکھے گا تو وہ پاکیزگی کو حاصل کر پائے گا، ورنہ بھوک اور پیاس کیا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ بعض اوقات زندگی میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ آپ کو خود اپنی بھوک و پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ شاید زندگی میں بہت سارے ایام ایسے گزرتے ہیں لوگوں کے اوپر، مثلا آپ پوچھیے تو کہیں گے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ بہت سارے لوگوں کا تو شیڈیول یہی ہوتا ہے کہ وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، صبح کو کھانا ناشتہ کیا اور شام کو کھانا کھا لیا۔ بس بھوک اور پیاس اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل معاملہ انسان کے اعضاء کا ایک جامع روزہ رکھنا ہے۔ جامع روزہ اپنی فکر کے اندر رکھیے۔ سب سے پہلے لگتا ہے کہ روزہ سب سے پہلے ذہن سے شروع ہونا چاہیے۔ انسان اللہ کی بندگی کو اپنے شکم اور اپنی زبان سے احساس نہیں کر سکتا، اللہ کی بندگی فکر سے احساس ہوتی ہے۔ پہلے بندگی کو احساس کرے، اس بندگی کے اوپر باقی رہنے کا عہد کرے، پھر روزہ شروع کرے جس میں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بس یہ جو میں اور آپ سحر کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، نیت کرتے ہیں روزے کی، یہ نیت پہلے فکر سے ہونی چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ نیت پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر امساک، کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نیت کس بات کی ہے؟ یہ نیت اس بات کی ہے کہ آج کے دن بھرپور کوشش کریں گے، جیسے خدا نے چاہا ہے ویسے گزاریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اپنی زندگی کو گناہ سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ چیزیں یقیناً میرے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گی، مثلا انوائرمنٹ ایسا ہے، کام کی جگہ ایسی ہے، لیکن باقی زندگی میرے اور آپ کی انفرادی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی کو پاکیزہ کیجیے۔ بالاخص دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک، میں نہیں سمجھتا ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، فحشا موسیقی سے محظوظ بھی ہوتے رہیں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں ناممکن ہے۔ اللہ کی بندگی میں کوئی کیسے آگے بڑھے گا اگر ایک طرف سے اس کے گناہوں سے محظوظ ہو رہا ہوگا، گناہوں سے لذت بھی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں خدا کی بندگی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ شاید ترک محرمات بہت سارے مستحبات سے زیادہ بڑا اہم کام ہے۔ ترک محرمات ضروری ہے تاکہ یعنی حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ پہلا عمل ہے اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے اپنے تمام اعضاء کے ہمراہ ماہ رمضان کے آثار کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بِالنُّورِ کا یا منورہ قلوب العارفین، تجھے تیری نورانیت کا واسطہ، تجھے تیرے نور کا واسطہ اے پروردگار، اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے۔ اس دعا میں مسلسل نورانیت پر اصرار ہے۔ اب ایک نورانیت وہ نورانیت ہوتی ہے جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں، اور ایک نورانیت وہ ہے کہ جو اہل عرفان مانوی نورانیت کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس بعض افراد ایسے موجود تھے، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک کتاب کے اندر اگر پورے صفحے میں ایک جگہ کہیں قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہو، شاید 30 لائنوں میں ایک لائن قرآن کریم کی ہو، تو نابینا ہونے کے باوجود ہاتھ رکھ کے بتا سکتے تھے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن ہاتھ رکھ کے بتا سکتے تھے کہ کہاں سے کہاں تک قرآن کریم ہے۔ نابینا ہونے کے باوجود اس مانوی نورانیت کو درک کرنے کی صلاحیت تھی، مانوی نورانیت کو خوب درک کرتے تھے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نام ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ان کی نورانیت اتنی تھی کہ اگر کسی نے استخارہ دیکھنے کے لیے کتاب ہاتھ میں دی اور وہ کتاب قرآن کریم نہیں تھی تو ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کہہ دیا کہ یہ کتاب قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور کتاب ہے جو مذاق میں دی گئی ہے۔ یہ ساری نورانیت وہ نابینا ہونے کے باوجود درک کر رہے تھے، کیونکہ اس نورانیت کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے، اس نورانیت کا تعلق اس مانوی دل سے ہے جس سے خدا متعال سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اے پروردگار مجھے تمام اعضاء کے ہمراہ ماہ مبارک کے آثار کی پیروی کرنے کی توفیق دے دے۔ بے نور کا، تجھے تیرے نور کا واسطہ اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے۔ گویا دعا کی جا رہی ہے کہ اے خدایا تو جو عارفوں کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، میرے قلب کو بھی اس نورانیت سے منور کر دے۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ فرمایا اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، بہت مشہور روایت ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو خدا متعال اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، اور گناہ کے اثر میں یہ سیاہ نقاط بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے اور یہ سیاہ نقاط بڑھتے چلے جائے تو پورے دل کو تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب پورے دل کے اوپر تاریکی چھا جائے تو اللہ کی آیات، اس کی نشانیاں اس دل پر اثر نہیں کرتی۔ خدا کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، خدا کے احکام کو دیکھتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جو سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا ہے، اگر توبہ اور استغفار کر لے تو اس نقطے کو اپنے دل سے دور کر سکتا ہے۔ تو خدا شاید اتنی توفیق دے مجھے اور آپ کو
کہ اگر پورے سال میں کچھ سیاہ نکات نعوذ باللہ ہمارے دلوں پر رہ گئے ہوں، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے وہ سیاہ نکات میرے اور آپ کے دل سے دور ہو جائیں، اور شب قدر میں داخل ہونے سے پہلے ہمارا دل اتنا نورانی ہو چکا ہو کہ انشاءاللہ اس شب کی برکتیں ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائیں، اس کی نورانیت ہمیں اور آپ کو منور کر دے۔ پروردگار ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔